السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی جانب سے یوم ماحولیات کے موقع پر چلائی گئی ایک ایسی بامقصد اور ریاست گیر مہم کی جس نے خود کو صرف پودے لگانے کی سرگرمیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ماحولیات کے تحفظ کو ایک اجتماعی فکر، ایک سماجی ذمہ داری اور ایک ملی شعور میں بدلنے کی سنجیدہ کوشش کی۔ آج جب دنیا موسمیاتی تبدیلی، پانی کی قلت، بڑھتی گرمی اور پلاسٹک کی آلودگی جیسے سنگین مسائل سے دوچار ہے، تو ایسے وقت میں ماحولیات کے تحفظ کے لیے سرگرم لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے کرناٹک کے مسلمانوں میں بھی ایک بامعنی بیداری دیکھنے کو ملی، اور اس بیداری کے پیچھے تھی جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی دور اندیش منصوبہ بندی۔ جب امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے ایک منظم ریاست گیر مہم کی اپیل کی، تو شاید کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کرناٹک بھر کی مساجد، محلے، وابستگان، خواتین، نوجوان، HRS والنٹیئرز اور عام مسلمان اس انداز سے اس دعوت پر لبیک کہیں گے۔ جمعہ کے منبر بیداری کا ذریعہ بنے اور کئی شہروں میں ماحولیات کی فکر ایک اجتماعی تحریک بنتی نظر آئی۔ یہ کوئی اچانک یا رسمی سرگرمی نہیں تھی۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک نے کافی پہلے سے منصوبہ بندی کی۔ امیر حلقہ کی جانب سے مقامی جماعتوں کو تفصیلی ہدایات جاری کی گئیں۔ خطبات جمعہ، بیداری ریلیاں، شجرکاری، اسکولوں میں خصوصی پروگرام، غیر مسلم برادران کی شمولیت، راؤنڈ ٹیبل پروگرام اور ماحولیات کو ایک اجتماعی فکر میں بدلنے کی دعوت۔ یہ صرف ایک دن منانے کی اپیل نہیں تھی، بلکہ ماحولیات کو ملتی اجتماعی ذمہ داری بنانے کی ایک سنجیدہ کوشش تھی۔ مہم کے سیکریٹری انچارج محمد کنی نے ایک خصوصی ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی، آپ سبز انقلاب کے سفیر بنیں، اپنے حصے کا ایک درخت ضرور لگائیں، پانی جیسی نعمت کی حفاظت کریں، پلاسٹک سے حتی الامکان دوری اختیار کریں اور آنے والی نسلوں کے لیے زمین کو زیادہ محفوظ اور زیادہ سرسبز بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ اپیل صرف ایک پیغام نہ رہی، بلکہ وابستگان کے لیے ایک عملی دعوت بن گئی۔ اس مہم کا سب سے طاقتور اور مؤثر پہلو تھا ریاست بھر میں ماحولیات پر خطبات جمعہ۔ امیر حلقہ کی خصوصی ہدایت کے مطابق مقامی جماعتوں نے ائمہ اور خطباء سے خصوصی رابطہ کیا تاکہ ماحولیات کا پیغام براہ راست ملت کے ہر فرد تک پہنچ سکے۔ خاص طور پر بیدر نے اس معاملے میں ایک قابل تقلید مثال پیش کی۔ یہاں جماعت اسلامی کی جانب سے شہر کے خطباء اور ائمہ کے نام الگ سے اپیل نامہ جاری کیا گیا، جس میں درخواست کی گئی کہ جمعہ کے خطبات میں پانی کے تحفظ، درخت لگانے، پلاسٹک کے نقصانات اور ماحولیات کی ذمہ داری پر گفتگو کی جائے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ماحولیات کی فکر مسجد سے نکل کر گھروں، محلوں اور عوامی گفتگو کا حصہ بننے لگی۔ بیدر کی سرگرمیوں نے خصوصی توجہ حاصل کی۔ صرف خطبات تک محدود رہنے کے بجائے جماعت کے وفد نے سٹی کارپوریشن کمشنر سے ملاقات کی اور ماحولیات کے تعلق سے ایک یادداشت پیش کی۔ یہ قدم اس بات کی علامت تھا کہ جماعت اسلامی صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کرتی، بلکہ تعمیر معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ حسن میں ماحولیات مہم نے ایک خوبصورت اور متاثر کن شکل اختیار کی۔ ہیماوتی مجسمے کے قریب پودے تقسیم کیے گئے، بچوں نے سیڈ بال یعنی بیج والے مٹی کے گولوں کے ذریعے شجرکاری میں حصہ لیا، اور سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے اشتراک سے ماحول دوست سرگرمیوں کو فروغ دیا گیا۔ یہاں کا پیغام تھا، صحت مند ماحول، صحت مند قوم۔ بچوں، نوجوانوں اور عام شہریوں کی شرکت نے اس مہم کو اجتماعی بیداری میں بدل دیا۔ کاپو نے اپنی انفرادیت کے ساتھ سب کی توجہ حاصل کی۔ یہاں لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھا گیا، میں فطرت کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ محض ایک سوال نہیں تھا، بلکہ سوچنے، رکنے اور اپنے کردار کا جائزہ لینے کی دعوت تھی۔ لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ کم از کم ایک درخت لگائیں، پانی بچائیں، پلاسٹک کا استعمال کم کریں اور زمین کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ادا کریں۔ بیلگاوی میں ماحولیات کو صرف صفائی یا شجرکاری تک محدود نہیں رکھا گیا۔ یہاں موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے خطرات،
شدید گرمی، بے وقت بارش، خشک سالی اور آلودگی پر سنجیدہ گفتگو ہوئی۔ یہ احساس دلایا گیا کہ ماحولیات کا بحران کل کا مسئلہ نہیں بلکہ آج کا چیلنج ہے۔ کوپل میں متعدد مساجد نے ماحولیات پر خصوصی خطبہ جمعہ کا اہتمام کیا۔ زمین، پانی اور درختوں کی حفاظت کو دینی امانت قرار دیا گیا اور مسلمانوں کو یاد دلایا گیا کہ ماحولیات کی حفاظت صرف سماجی نہیں بلکہ ایمانی ذمہ داری بھی ہے۔ سندھنور میں آدرش ودیالیہ کے اشتراک سے طلباء، اساتذہ اور عوام کی شرکت کے ساتھ شجرکاری اور ماحولیاتی بیداری پروگرام منعقد کیا گیا، جہاں بچوں نے اپنے ہاتھوں سے پودے لگا کر ماحول دوستی کا عملی پیغام دیا۔ صرف سندھنور ہی نہیں بلکہ اطراف کے چھوٹے قصبوں اور دیہات میں بھی لوگوں نے اس مہم میں حصہ لیا۔ اسی طرح کشتگی میں بھی جماعت اسلامی کے کارکنوں اور عوام نے پورے جذبے کے ساتھ شجرکاری مہم میں حصہ لیتے ہوئے ماحولیاتی تحفظ کے پیغام کو عام کیا۔ بلاری میں ماحولیات کے تحفظ کے لیے ایک بیداری ریلی نکالی گئی، جس میں بلاری چرچ کے فادر اور شہر کے قاضی صاحب کی مشترکہ شرکت نے خصوصی توجہ حاصل کی۔ دونوں مذہبی رہنماؤں نے ماحولیات کے تحفظ، پانی کی بچت اور شجرکاری کے پیغام کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، جو اس بات کی علامت تھا کہ ماحولیات کا تحفظ پورے سماج کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ رائے چور میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ماحولیات کے تحفظ کے لیے متعدد سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ خصوصی طور پر رائے چور مین بس سٹینڈ پر ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ حکام کے تعاون سے صفائی مہم چلائی گئی، جہاں صفائی کے ساتھ عوام میں ماحول دوست طرز زندگی اور صاف ستھرے ماحول کا بھی پیغام عام کیا گیا۔ اس کے ساتھ شجرکاری، پلاسٹک مخالف بیداری مہم، طلباء کے لیے ماحولیاتی پروگرام اور لٹریچر کی تقسیم کے ذریعے ماحولیات کے تحفظ کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ میسور میں اس مہم نے ایک اور خوبصورت مثال پیش کی۔ یہاں HRS کے والنٹیئرز بھی جماعت اسلامی کے وابستگان کے ساتھ میدان میں متحرک نظر آئے، اور سب سے خوش آئند بات یہ رہی کہ خواتین نے بھی کھلے طور پر اس مہم میں حصہ لیا۔ شجرکاری، بیداری اور ماحول دوست سرگرمیوں میں ان کی شرکت نے یہ پیغام دیا کہ ماحولیات کی حفاظت پورے سماج کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ارحلی، الکل اور کلبرگی میں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے ملت کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو بھی ساتھ لے کر بڑے پیمانے پر شجرکاری اور بیداری مہمات چلائیں۔ یہ صرف پودے لگانے کی سرگرمیاں نہیں تھیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں ماحولیات کے تحفظ کا احساس جگانے کی ایک خاموش مگر بامعنی کوشش بھی تھی۔ اس مہم کی ایک اور بڑی کامیابی تھی سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال۔ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ہر جگہ سبز رنگ کے خوبصورت پوسٹرز اور بیداری پیغامات نے ماحولیات کے پیغام کو عام کیا۔ یہ ریاست گیر مہم ہمیں ایک اہم سبق دے گئی کہ ماحولیات کا تحفظ صرف حکومتوں یا اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جب مساجد بیداری کا مرکز بنے، ملت، خواتین، نوجوان اور وابستگان میدان میں اتریں اور قیادت دور اندیشی کے ساتھ رہنمائی کرے تو ایک چھوٹی سی اپیل بھی اجتماعی تحریک میں بدل سکتی ہے۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ درخت لگائیں گے، پانی بچائیں گے، پلاسٹک کے استعمال کو کم کریں گے، کیونکہ زمین بھی امانت ہے اور ماحول بھی ذمہ داری۔